باقی حکومت انشاءاللہ اپنی ٹرم پوری کرے گی اور ملک کی بہتری کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے گی۔ اس سلسلے میں ابہام پھیلانے سے اور شوشے چھوڑنے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ دوسری بات، پنجاب کے ضمنی انتخابات کسی جماعت کی مقبولیت یا کسی کی عدم مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہے، کیونکہ یہ 20 نشستیں وہ ہیں جو ایک بھی پی ایم ایل این کو 2018 کے الیکشنز میں نہیں ملی تھی۔ ان پہ پی ٹی آئی تھی یا انڈیپینڈنٹ سے، جنہیں توڑ کے اس وقت سازش کے تحت انڈیپینڈنٹ بنایا گیا تھا، اور وہ سازش عمران خان کے لیے تیار کی گئی تھی جو آج جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے۔ تو 5 نشستیں پی ایم ایل این نے اور ہمارے اتحادیوں نے مل کر جیتی ہیں، اور یہ فتح ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ووٹس میں 39% ووٹس کا اضافہ ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو 2018 کے نسبت ہمارے ووٹ بڑھے ہیں۔ تو کس بات کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، اور کون سا طوفان ہے جو آ گیا جو تھم نہیں رہا؟ یہ طوفان جو اٹھایا گیا یہ بھی تھمے گا اور اس کے آگے بند بھی باندھا جائے گا، اور اس جھوٹ کا، فتنے کا، سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ ہمارے ممبر توڑو اور انہیں اپنے ترنگے پہناؤ یا دورنگے پہناؤ تو وہ حاجی بن جاتے ہیں، اور تمہارے اراکین اپنے سیاسی حق کی بنیاد پہ تمہیں چھوڑ دیں ڈنکے کی چوٹ پہ، تو ان کو تم برا کہتے ہو۔ جو فعل تمہارے لیے ٹھیک ہے وہ تمہیں سوٹ کرتا ہے عمران خان، وہ ٹھیک ہے، تم دودھ کے دھلے ہوئے ہو، اور جو بات تمہاری مرضی کے خلاف ہو وہ غلط، کیونکہ اس آدمی کو، جو گمراہ آدمی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس پر شیاطین اترتے ہیں، میں چوتھی بار یہ بات کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں، اس پر شیاطین اترتے ہیں۔ یہ ایک گمراہ آدمی ہے اور اس نے گمراہوں کا ایک گروہ تیار کیا ہے، اور گمراہوں کا وہ گروہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور بعض لوگ ابھی تک اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ نہیں ممکن کہ ایک جھوٹا جو سازش کر کے اور بچہ جمہورہ بن کے وہ اقتدار میں آیا تھا، وہ آج ووٹ کو عزت دینے کی بات کرے۔ ووٹ کو عزت دینے والے وہ ہیں جو یہ پولیٹیکل کلاس بیٹھی ہے۔ ہماری جماعتوں نے، ہماری قیادتوں نے اس ملک میں آئین اور جمہوریت کی سربلندی کے لیے جانیں دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، جلا وطنیاں کاٹی ہیں، اور جانی مالی قربانیاں دی ہیں۔ اس آوارہ گرد آدمی کا کیا لگا ہے؟ یہ تو صرف آوارہ گردی کرتا رہا، اور یہ سب سے پہلے پرویز مشرف کے گھٹنوں پہ جھکا تھا اس کے بوٹ پالش کرنے کے لیے۔ دوسروں کو کہتے ہو چیری بلاسم، خود کیا ہو؟ سر سے پاؤں تک خوش آمد ہو، ہمیشہ امپائر کے ساتھ مل کے کھیلے ہو، کبھی غیر جانبدار ہو کے نہیں کھیلے۔ 2011 سے اس کے بوت کو پینٹ کیا جا رہا ہے کہ جمہوری قوتوں کو کمزور کرو اور اس آدمی کو مضبوط کرو۔ ایجنڈا کیا ہے؟ ابھی کھل کے سامنے نہیں آیا، کچھ آ گیا، کچھ آنے والا ہے۔ اس شخص کے 4 سال کے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے پاکستان معاشی دیوالیہ پن کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اور یہ جو سیاسی قیادتیں اور جماعتیں بیٹھی ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا ہے، ہمارے لیے پیچھے ہٹنا، اپنی سیاست بچانا ہمیں خوب آتا تھا، ہمیں اس کام کی سمجھ ہے، ہم نے کام یہ کیا سیاست کاری کا، مگر ہم نے یہ نہیں کیا۔ ہم نے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر یہ حکومت کا جو کانٹوں کا ہار ہے اپنے گلے ڈال لیا۔ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، ہمیں اس وقت بھی معلوم تھا۔ ہم سب وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں حکمرانی کی ہے، حکومتیں چلائیں ہیں، ہمیں ان چیزوں کا تجربہ تھا، ہمیں معلوم تھا آگے مائنز لگی ہوئی ہیں، آگے خطرات ہیں، لیکن کیا کریں، ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے بھاگ جاتے کیا؟ اپنے ملک کو چھوڑ کے بھاگا نہیں جا سکتا۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں اور میرے ساتھی کہ عمران کی حکومت میں صحافت کو زنجیریں پہنائی گئی، صحافیوں کو آف ایئر کیا گیا، سیاسی کارکنان کو اختلاف رائے کی بنیاد پر جیلوں میں ٹھوسا گیا۔ معذرت چاہتا ہوں، اس وقت نظام عدل سویا ہوا تھا، اس وقت عدالتیں سوئی ہوئی تھیں، ہمارے مقدمات نہیں سنے جاتے تھے۔ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر معذرت کرتے ہیں پرائیویٹ مجلسوں میں آ کے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، اور اگر کوئی اس کا سوال اٹھائے گا پھر نام بھی لیے جائیں گے۔ تو آپ اسی وقت گندے کام نہ کریں، اسی وقت
گندا دھندا نہ کریں، جمہوریت کو پلیوٹ نہ کریں، آئین پر شب خون نہ ماریں، آئین سے کھلواڑ نہ کریں، نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے نہیں ہونے چاہیے کسی کی بھی حکومت ہو، لیکن ایسا ماضی میں نہیں ہوا۔ اور آخر کار طویل قیدیں کاٹنے کے بعد ایک ایک کر کے پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں سے لوگ آئے، ان فیصلوں کو پڑھا جائے، وہ فیصلے منہ بولتے ہیں اور نیب کے ڈریکونین دور اور لا کا منہ پر تماچا ہے۔ اس لیے آج اگر کوئی نیب کے پرانے قانون کی حمایت کرے، وہ کوئی بھی ہو اور اس کا تعلق کسی بھی جگہ سے ہو، وہ آئین اور جمہوریت کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ انصاف کا خونی ہوگا، انصاف کی بات نہیں ہوگی۔ لوگوں کو رسوا کیا، بدنام کیا، کیوں کسی کے خلاف 4.25 سال میں فیصلہ نہیں آ سکا؟ ثبوت ہی کوئی نہیں تھا، شواہد نہیں تھے، تب اخبار کی خبروں پہ نیب کارروائی کرتی تھی۔ اب کارروائی کیوں نہیں نیب کر رہی؟ نیب تو ایک آزاد ادارہ ہے، اب کارروائی کرنے والے کدھر ہیں؟ جب توشہ خانے کی بات ہوتی ہے، جب بلین ٹری کی بات ہوتی ہے، جب ان کے اہل خانہ کی کرپشن کی بات ہوتی ہے، اس کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے۔ آج کے اجلاس میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو میڈیا کے ذریعے قوم تک اور اداروں تک پہنچائیں کہ آخر کیا وجہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتا؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں پوری آواز کے ساتھ کہ برسوں سے زیر التوا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ 20 حلقوں میں سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی جیتے، شام تک یہ کہ عدالتیں کھولو، دھاندلی ہو رہی ہے۔ جب رزلٹ مرضی کے آنے شروع ہوئے تو بالکل چپ پڑ گئی، بلکہ جو رونا تھا وہ بند کر دیا۔ جب نتائج آ گئے تو کہا کہ الیکشن کمشنر جو ہے یہ استعفیٰ دے دے اور الیکشن کمیشن جانبدار ہے۔ یہ ان سب کے لیے پیغام ہے، ان سب کے لیے یہ پیغام ہے جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ امپارشیلٹی جو ہے اس کے نتیجے میں آوازیں نہیں کسے جائیں گے، آوازیں کسے جائیں گے، اس لیے کہ ان کا میٹل ہی ایسا ہے پی ٹی آئی والوں کا۔ انہیں مرضی کا چیف جسٹس چاہیے، مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف چاہیے، مرضی کا وزیر اعظم، ایک پپٹ صدر چاہیے، ہر شخص پپٹ چاہیے، مرضی کا میڈیا چاہیے۔ اگر آپ یہ دے سکتے ہیں تو پھر نام نہاد امیر المومنین جو آج کل بنے ہوئے ہیں موصوف، پھر ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ اور اگر آپ اپنے ضمیر کی آواز پہ آواز بلند کریں گے تو پھر ان کا جب وقت آئے گا وہ آپ کا سر قلم کر دیں گے، آپ کو جیل میں ڈالیں گے اور کچھ نہیں تو آپ کو غدار قرار دیں گے، چور بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ کروڑوں روپے جو وہ سوشل میڈیا پہ خرچ کر رہے ہیں عمران خان، یہ کدھر سے آ رہے ہیں؟ اس کا بھی سراغ لگایا جائے گا کہ یہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے، کن مقاصد کے لیے آ رہا ہے۔ حکیم سعید صاحب تو بہت پہلے بتا گئے تھے کہ یہ شخص کون ہے، بہت پہلے بتا گئے تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم بہت پہلے بتا گئے تھے کہ یہ ایک سازش ہے، یہ پروجیکٹ عمران ہے جو لانچ کیا جا رہا ہے۔ تو گزارش یہ ہے آگے بڑھتے ہوئے میرے باقی دوستوں نے بھی بات کرنی ہے کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ مقبولیت کا بیرومیٹر بالکل نہیں ہے۔ اس میں ہم نے آپ کی 5 نشستیں جیتی ہیں، ہمارے ووٹ بڑے ہیں، الحمدللہ ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اگلی بات، جب اس کی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا تو کہتا ملک کے ٹکڑے ہو جائیں خاکم بدان، پاکستان پہ ایٹم بم گرانے کی بات کرتا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ پھر یہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا، بلائنڈ ہو جاتا، بالکل بلائنڈ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو کچھ ملتا نظر آتا ہے تو پھر یہ اس وقت اس کو سکون آتا ہے، لیکن پھر بھی یہ شخص پرسکون نہیں ہوتا، ذہنی مریض بھی ہے، سازشی بھی ہے، بہت بڑے بڑے سازشی۔ عمران خان اور اس کے ٹولے جیسا سازشی نہیں دیکھا۔ اب کچھ اور گزارشات ہیں۔ یہ جو بات ہوتی ہے پارلیمنٹ کے فیصلوں کی، تو ہم سب پارلیمانی نمائندہ قوتیں، ہم سب جو جمہوری قوتیں ہیں، ہم باآواز بلند یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ پارلیمان کے فیصلوں کا احترام کیا جائے۔ قانون سازی ہمارا اختیار اور حق ہے، اس اختیار اور حق پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور اس پہ خاموش بھی نہیں رہا جائے گا۔ یہ نہیں کہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر پارلیمنٹ کوئی کام کرے اس کو انڈن کیا جائے، یہ افسوسناک ہے۔ اس کی پاکستان کے وفاقی پارلیمانی نظام اور 73 کے آئین میں گنجائش نہیں ہے۔ اور
پی ڈی ایم، ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہم سب اکٹھے ہیں، ہم بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ 63A کی تشریح پر عدالتی فیصلے پر ہماری ریزرویشنز ہیں، اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ آئین کی روح سے متصادم ہے، اور سپریم کورٹ بار کی ریویو پٹیشن آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں کئی دنوں سے پڑی ہوئی ہے۔ ہماری استدعا ہے، ہماری درخواست ہے، ہماری اپیل ہے کہ اس ریویو پٹیشن کو فل کورٹ سنے اور اس پہ جلد از جلد فیصلہ دیا جائے۔ ہم یہ پھر کہنا چاہتے ہیں کہ آئین میں اختیارات کی تقسیم واضح ہے، قانون سازی پارلیمان کا حق ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور اس کا ٹولہ جو عمران مافیا ہے، یہ جو فتنہ عمرانیہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ عدالتوں کے کندھوں پہ چڑھ کے یہ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کروائے، یہ اداروں کو متنازع بنانے کی سازش کر رہا ہے۔ یہ اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں، ان کے الفاظ ہیں، اور یہ جب فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق آتا ہے یہ ٹارگٹ کر دیتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کیا کسی نے بھی ہم میں سے، ہم ایسا کریں گے بھی نہیں، لیکن عمران کی کسی شیطانی موو کے جواب میں فیصلہ ہوا کہ خاموش نہیں رہا جائے گا، اس کا ٹکا کے برابر جواب دیا جائے گا۔ تو یہ چند گزارشات ہیں، یہ جو الیکشن ہوا ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن امپارشل تھے، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اس کی تحسین کی جانی چاہیے، لیکن ہم جنہیں 5 سیٹیں ملی ہیں ہم تحسین کر رہے ہیں، جسے 15 مل گئی ہیں وہ رو رہا ہے، اس کا رونا ہی ختم نہیں ہونے میں آ رہا۔ تو یہ چند گزارشات کرنی تھی۔ میرے ارد گرد بہت سینئر میرے ساتھی اور پولیٹیشنز موجود ہیں، میں استدعا کروں گا کہ وہ بھی اپنی بات آپ کے آگے رکھیں، پھر آپ اس کے بعد سوالات کریں۔ عبدالعلی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حکومت میں شامل جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں اور فقہا ہیں، کافی دیر وہاں پر میٹنگ میں بیٹھے رہے، اور جس طرح خواجہ سعد رفیق صاحب نے آپ کے سامنے نکات پیش کیے، یہ نکات حکومت میں شامل جماعتوں کی نمائندہ بیانیہ ہے، ہم سارے بیٹھے ہیں۔ میں ان چیزوں پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا جس پہ خواجہ صاحب نے بات کی، لیکن اس ملک میں جو ہماری نئی نسل میں جس طرح تبدیلی پیدا کی ہے اور سیاست کو جس طرح گندا کیا ہے، اور بڑے اور چھوٹوں کا ادب مکمل ہمارے جو کلچر کا حصہ تھا اس کو ختم کیا ہے، تو جس طرح خواجہ صاحب نے کہا یہ ایک ایجنڈے کے تھرو پہ آیا ہے، اور وہ ایجنڈا مختلف انداز سے اس ملک میں کونے کونے پہ لا رہا ہے، اور یہاں پر ہمارے ملک کے جو اہم ادارے ہیں، کبھی وہ آتا ہے عدلیہ پہ وار کرتا ہے، اگر سپریم کورٹ اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کبھی الیکشن کمیشن اس کے حق میں بات کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر جن لوگوں نے اس کو لایا تھا اور جب تک اس کو رکھا تو وہ ادارے سب ٹھیک تھے، لیکن جس طرح سب نے سوچا کہ اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ آدمی مزید بھی اگر اقتدار میں رہا تو اس ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور پہنچایا بھی ہے، جب اس کو الگ کیا تو ایک ایسا بیانیہ جھوٹا لایا کہ میں امریکہ کے خلاف اور وہ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، جس کی پرورش جہاں سے ہوئی ہے وہاں سے وہ کہہ رہا ہے، اور جہاں پر اس کی اولاد بھی بیٹھی ہے، اور سب سیاسی جماعتوں کو وہ طعنہ دے رہے کہ اس کے بچے باہر ہیں اور اس کا پورا قبیلہ باہر ہے، اس کا کوئی آدمی بھی اس ملک میں نہیں ہے۔ تو ابھی
ملک کے ٹکڑے کرنے کی بات بھی کرتا ہے۔ تعجب ہے ہم نے آج حکومت میں بھی یہ بات کی اور سب سیاسی قائدین نے حکومت سے یہ بات کی کہ اگر ابھی وہ رکتا نہیں ہے، وہ اداروں کی تذلیل کر رہا ہے، وہ سپریم کورٹ کی تذلیل کر رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن کی، تو حکومت کے فرض میں آتا ہے کہ اس کو روکے۔ آج متحکم فقہ فیصلہ ہے کہ اگر وہ ان حالات سے نہ روکا تو قانون حرکت میں آئے گی، اس کو ضرور روکا جائے گا۔ ابھی اگر یہ باتیں جو وہ کہہ رہا ہے اداروں کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں، کوئی اور شخص کرتا تو ضرور ابھی آپ کے میڈیا کے ذریعے اور قوم کے سامنے وہ غدار ہوتا، لیکن وہ آج بھی پاکستان کا وفادار ہے اور پاکستان کی معیشت کو اتنا تباہ و برباد کیا کہ چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، اس آدمی نے اتنا نقصان کیا ہے۔ اور یہ ہم سب جانتے تھے کہ اگر یہ آدمی مزید رہا تو یہ ملک بالکل مکمل دیوالیہ ہو جائے گا، اور یہ گرے لسٹ میں تھا۔ یہ سب نے یہ سوچا تھا کہ ہمیں سیاسی نقصان ہوگا، جو ہم نے مہنگائی بڑھائی ہے، پیٹرول کی قیمتیں ہیں، لیکن اگر ہم نہ کرتے تو یہ ملک نہیں بچ سکتا تھا۔ انشاءاللہ ابھی یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم جو بھی مدت ہے متفق کا فیصلہ ہے کہ وہ پورا کریں گے، اور یہاں پر جس طریقے سے اس نے پہلے آپ کے لاہور میں صوبائی اسمبلی میں غنڈہ گردی کی، آپ کے سامنے ہے، ایک منتخب ڈپٹی اسپیکر کو مار مار کے لہو لہان کیا اور اشارے دے رہے تھے کہ اور بھی کرو۔ تو ابھی وقت ہے کہ 22 تاریخ کو جو بات ہے، خواجہ صاحب نے آپ کو واضح بتا دیا کہ اس کا کوئی ساتھ دے رہے کسی دوسری جماعت کا تو وہ بڑا وفادار آدمی ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے تو وہ پھر منحرف بھی ہے اور غدار بھی ہے۔ لہذا اس ملک میں آج آپ کی میڈیا کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، چونکہ میڈیا جو ہے وہ کونے کونے گھر گھر تک سیاسی قائدین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس کی حکومت میں میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب پہ پابندی تھی، اس کا فوٹو بھی کوئی ٹی وی چینل لا کے نہیں لا سکتا تھا، ہم نے پرواہ نہیں کی، اور ہم نے میڈیا کے بغیر پورے ملک میں 14-15 ایسے کنونشن کیے، مارچ کیے کہ ہم نے گھر گھر تک آواز پہنچائی، اور اس وجہ سے اس کا جو غرور تھا وہ ٹوٹ گیا، اور آخر میں پھر وہ اس پوزیشن پہ آ گیا جو آج آپ کے سامنے اس کا حال ہے۔ تو لہذا میں میڈیا سے درخواست کرتا ہوں، لوگ قوم آپ کی طرح بھی دیکھتے ہیں، آپ حقائق کو صحیح انداز پہ پیش کریں تو کوئی ہمارا نوجوان غلط راستے پہ نہیں جائے گا۔ اگر ہمارا کوئی نوجوان غلط راستے پہ جا رہا ہے، سیاسی جماعتوں پہ بھی ذمہ داری ہے، علماء کرام پہ بھی ذمہ داری ہے، لیکن ایک بڑی ذمہ داری، بڑا ادب کے ساتھ میرا ایک پرانا رشتہ ہے، میں بھی 40-50 سال سے آپ کے ساتھ اپنے صوبے میں اور ملک میں بیٹھتا ہوں، تو میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اس ملک کے لوگ ہیں، آپ بھی اس انداز پہ اس کو پیش کریں جو اس کا اصل چہرہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیل سے بات ہو گئی اور ریپیٹیشن بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ بھی خبریں دے رہے ہیں، آپ کو بھی وقت چاہیے۔ میں تو عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے، چونکہ ہمارے 26 جولائی کو 10 بجے باچا خان مرکز میں سنسدی کا اجلاس ہے، تو اس تمام سیاسی صورتحال پہ جو کہ بن چکی ہے پاکستان میں، اس پہ تفصیل سے جائزہ لیا جائے گا اور اس کی روشنی میں ہم فیصلے کریں گے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ اپوزیشن کا اجلاس بلایا گیا تھا اور ہمیں دعوت دی گئی تھی تو ہم نے اس میں شرکت کی، اور ہم ہے ہی ایک، یعنی اپوزیشن ایک ہی اپوزیشن ہے۔ جو پنجاب میں نتائج آئے، اگر یہ گزشتہ حکومتوں کی طرح ہوتے تو یہ نتائج ایسے نہیں آتے۔
یہ جمہوری لوگ ہیں، جمہوری فضا فراہم کی، رونے والا آج بھی رو رہا ہے، اس کی عادت ہے، وہ روتا رہے گا. لیکن اگر شفاف الیکشن نہ ہوتے اور ہم شفاف الیکشن پہ زور نہ دیتے تو آج وہ جو کچھ کہہ رہے ہم اس پہ بھی سوچیں گے کہ اس کے حوالے سے بھی یعنی مزید تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن جو نتیجہ دیا ہے آپ کے سامنے ہے کہ اب میں تمام صاحبان سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اس کو تو یہ ضرور کہے کہ ایک عمران نے ایک بات کر دی 20 ہے اور ان کی ہے اور ہم لے کے اڑیں گے. بابا 20 تمہارے تھے، تم سے بات گئے تھے. یہ اس دور کی باتیں جب مسلم لیگ عروج پہ تھی اور اس وقت بھی یہ سیٹیں وہ نہ جیت سکے. آج بھی انہوں نے اس میں 5 جیتے ہیں. تو بات اتنی سی ہے کہ اس نے کوئی تیر نہیں مارا، لیکن ہمیں سوچنا ضرور ہے. اگر یہ نتیجہ نہ آتا تو شاید ہم یہ کہتے کہ ہماری تمام پالیسیاں ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم آج اس پہ غور کریں کہ یہ صورتحال کیوں بنی. اور ایک بندہ جو کہ خود یعنی لانگ مارچ کے حوالے سے جو کہ ڈرنے کا اپنے آپ کو ماہر سمجھتا تھا، لانگ مارچ سے کیسے وہ غائب ہوا، کس طریقے سے اپنے لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیا. اور اس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اس پہ بھی بات کرنا نہیں چاہتا. ہم پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کریں گے. یہ جب پارلیمنٹ میں تھا تو تب بھی ہم نے کہا تھا اس کو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے. اکثر غائب رہتا تھا، کبھی اجلاس میں نہیں آتا تھا، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا تھا. اور خود آج کل جو کچھ کہہ رہے تو آج یعنی خود کہہ رہے کہ مجھے تو بجٹ پاس کرنے کے لیے بھی ایجنسیوں سے بھیک مانگنا پڑتا تھا. تو خود کہہ بھی رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسی باتوں پہ کہ یہ عجیب انوکھا لاڈلا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا، جیت گئے تو ہم کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا. آج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں، تب بھی جیت گئے تو یہ کیا ہوا. تو کہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے.